دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد قرآن کریم نے کیا بتایا؟ لیظہرہ علی الدین، اس کی تفاسیر میں مفتیان کرام نے جو بات کہی ہے، میں کوشش کروں گا کہ اسی موضوع پر بات کرتے ہوئے آگے ہم چلیں۔ ہمارا جو آج کی گفتگو کا موضوع ہے وہ یہ کہ علماء کرام کس طرح مدارس کے علاوہ دین کے دیگر شعبہ جات میں کام کر سکتے ہیں۔ دیکھیں آج نا ایک بحث چل پڑی ہے کہ مدارس جو ہے اوور پروڈکشن پہ چلے گئے۔ یہ ایک آپ دیکھیں آج کل کی بحث ہے سوشل میڈیا پہ کہ بھائی اتنے علماء کرام اتنے، اچھا اس پہ کچھ دوسرے طرف کہہ رہے کہ نہیں ہم جو ہے نا بلو پروڈکشن پہ ہم کم پروڈیوس کر رہے ہیں، زیادہ ضرورت ہے۔ اب اس کا تعین کیسے ہوگا؟ دیکھیں تو میں اس میں نا چار نکات پہ بات کروں گا، کوشش کروں گا مختصر وقت میں بات کروں اور چار نقطوں میں اپنی بات مکمل کروں۔ پہلی بات میری یہ ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا مقصد کیا ہے؟ ختم نبوت کس کو کہتے ہیں؟ آپ سب حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کیا مطلب ہے ختم نبوت کا؟ کوئی بتا دے جلدی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کسی کو نبوت نہیں ملے گی، ہر طرح کی نبوت ختم ہو۔ یہ الحمدللہ ہر مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اچھا اب یہ جو عقیدہ ہے، ایک ہوتا ہے نا نظریہ، اور ایک ہوتا ہے نہیں، ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کا ایک تھاٹ پروسیس ہے، ایک ذہن ہے، اور ایک ہے اس کی امپلیکیشن۔ امپلیکیشن کا ورڈ بہت مجھے اس کا اردو صحیح ترجمہ ذہن میں نہیں آ رہا۔ امپلیکیشن ہوتا ہے کہ مطلب یہ بات کرنے کے نتیجے میں اس کا عملی کیا آ، اس کے اثرات ہوں گے۔ تو اکثر یہ جب ہم مینجمنٹ کی کتابیں پڑھتے ہیں نا تو اس میں ہوتا ہے اس کا کانسیپٹ اور اس کا امپلیکیشن۔ تو کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کی امپلیکیشن کیا ہے؟ امپلیکیشن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین نظام لے کے آئے ہیں، آپ کے بعد اس سے کسی بہتر نظام کوئی ممکن نہیں ہے، تو اس لیے آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، اور قیامت تک کے تمام مسائل کا حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام میں موجود ہے۔ تو اب اگر علماء کرام وارثین انبیاء ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، تو ان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ امت کو، جس میں مسلمان بھی شامل ہیں غیر مسلم بھی شامل ہیں، یہ پروف کریں، یعنی نظریاتی طور پر تو پروف ہے، عملاً یہ پروف کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے۔ آج ایک مسلمان کا بھی نظریہ اللہ معاف کرے بنا ہوا ہے کہ ایچ آر تو گورا دے گا، سپلائی چین کا نظام تو گورا دے گا، اکنامکس کا نظام تو کارل مارکس دے گا۔ تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارا یقین ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو معاشی نظام لے کے آئے سب سے بہترین نظام لے کے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سیاسی نظام لے کے آئے سب سے بہترین لے کے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اسی طرح آئلی نظام لے کے آئے سب سے بہترین لے کے آئے۔ دیکھو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مائیکل ہارٹ نے جو کتاب لکھی تھی کہ ٹاپ 100 رینکنگ آف ہائیلی انفلوئنشل پیپل ان دا ہسٹری، اس کے اندر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا نام دیا اور کہا کہ he was the only man who was highly extremely successful in both religious and secular level، یعنی دینی لیول کے لحاظ، دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی کے لحاظ سے بھی بہترین کامیاب انسان۔ خطبات مدراس میں حضرت نے لکھا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے کامل شخصیت۔ اب جب ایک کامل نظام ہے تو اب یہ ایک عالم جب بنتا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ امت کو ثابت کرے کہ حضور کا تعلیمی نظام، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے تعلیمی نظام لینا اور امت کو وہ تعلیمی نظام دینا، یہ تو ایک عالم ہی کر سکتا ہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے، اگر میں بات کر سکوں سمجھنے کی کوشش کریں، ایک ہوتا ہے کنسٹرکٹیو ماڈل اور ایک ہوتا ہے یعنی آپ اس کو میں اس طرح سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک ماڈل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے غلط چیز بن گئی ہے، اس کو آپ نے کیا کر دیا؟
صحیح کر دیا، ٹھیک ہے جی. اور ایک ہوتا ہے چیز کو شروع سے صحیح بنانا، اسکریچ سے کیا کرنا، کریٹو ماڈل ہونا. اب ہمارا نظام مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر اسلامی اسکول بھی بناتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، لیتے ہیں گورے کا تعلیمی نظام ہے، اس میں کچھ ٹرمز کو بہتر کر لیتے ہیں، کچھ اصطلاح صحیح کر لیتے ہیں، کچھ اسلامیت ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم یہ بہترین نظام تعلیم ہو گیا. حالانکہ ہم نے دیکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسا نظام تعلیم لے کے آئے. آپ علیہ السلام کے نظام تعلیم پر کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ وہ پڑھیں. پھر اگر ہم طب پہ لے کے چلتے ہیں، ہم طب پہ نبی کس کو کہتے ہیں کہ بھائی شہد پی لو، ہجامہ کر لو. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا ایک طب کا ایک نظام لے کے آئے کہ آپ نے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، علامہ ذہبی کی کتاب ہے طب نبی کے اوپر، آپ وہ پڑھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طب کا کیا نظام لے کے آئے. اچھا، اس پہ ایک بحث ہے. ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طب کی تعلیمات ہیں یہ سنن زوائد میں سے ہیں، اور یہ سنن عادیہ تھی، اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو کر لے، نہیں کرنا چاہے تو نہ کرے. لیکن اس پر پوری بحث ہے. میں نے اپنی کتاب جو لکھی ہے طب کے اوپر، اس میں میں نے اس میں مقدمے میں بتایا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طب کی تعلیمات بھی جو ہے وہ سنن ہدا میں سے ہیں. اب دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جا رہے ہیں اور ہر فرشتے کے پاس سے گزر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی امت کو حجامہ کی تعلیم دیں. اب اس کو آسمانوں میں بتانے کی کیا ضرورت ہے، تو فرشتوں کو کہنے کی کیا ضرورت تھی. اگر اس دور کے اندر حجامہ ہوتا تھا تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے لباس کو صحیح کر کے اپنایا تو یہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ قرآن حدیث کہہ رہا ہے کہ بھائی جو ہے نا وہ کلونجی میں ہر طرح کی بیماری کا علاج ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ شہد میں شفا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاص نظام ہے طب کا، آپ کی ڈائٹ کا، آپ کی تعلیم. تو اب اسی طرح ہم سیاست میں لے کے چلے ہیں، خلافت کا پورا ایک نظام ہے. لوگ کیا کہتے ہیں، ہم جب پولیٹیکل سسٹم پڑھاتے ہیں یونیورسٹی میں تو میں بتاتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت اگر اسلامی نہیں ہے تو اس کے بالمقابل آمریت ہے. تو آمریت اسلامی نہیں ہے، آمریت کو تو برا سمجھا جاتا ہے، ڈکٹیٹرشپ کو. تو لوگ کہتے ہیں کہ بس اب تو ہمیں جمہوریت پہ عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر اس کے چھوڑ دیں گے تو ڈکٹیٹرشپ ہوگی. اور اس کے بارے میں ہمارے پاس دنیا میں جو بادشاہ جابرانہ اور ظالمانہ بادشاہی نظام رہا اس کو دیکھ کر کہتے ہیں بہتر جمہوریت ہے. حالانکہ اسلام میں اگر اگر حضور کا پیور سیاسی نظام دیکھیں جو خلافت کا ہے، خلافت نہ پیور جمہوریت ہے نہ پیور ڈکٹیٹرشپ ہے، وہ تو اپنے ایک نظام کو لے کے آتی ہے. تو اب یہ ختم نبوت کا تقاضا کیا ہوا. ختم نبوت کی پہلی بات میری یہ ہے کہ ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ علماء کی ذمہ داری ہے اور دیندار مجمع کی ذمہ داری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کو پیورلی دنیا سے متاثر ہوئے بغیر پڑھا جائے اور اس کو پھر آج کے دور کی تقاضوں کے مطابق نافذ کیا جائے. ایک تو ختم نبوت کا تقاضا یہ ہوا. دوسری پوائنٹ میرا یہ ہے اسی تسلسل میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے، ایک ہے فقہی مسائل، ایک ہے شرعی احکام، اور ایک ہے مقاصد شریعت. علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ پڑھیں اور اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دیگر حضرات کو پڑھے، انہوں نے باقاعدہ اس فن پہ کام کیا ہے. مقاصد و شریع علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اور آج بھی اس پر بہت سے مفسرین محققین لکھ رہے ہیں. یہ پورا ایک فن ہے کہ شریعت آئی کیوں ہے. کیا شریعت صرف نماز روزے کے لیے آئی ہے؟ شریعت آئی ہے 5 چیزوں کے لیے. 5 مقاصد ہیں شریعت کے. کیا مقاصد ہیں، کوئی بتائے گا؟ یعنی یہ جو ان حضرات نے لکھے ہیں، میں ابھی اجتہاد کرنے کی بات نہیں کر رہا، جو ان حضرات نے مقاصد لکھے، 5 مقصد بتائیں علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ. حفظ حفظ الدین، حفظ النسل، حفظ العقل، حفظ المال اور حفظ الارض. کہ آپ کی جو ہے نا وہ کیا ہو جائے، دین محفوظ ہو جائے. دیکھو دین محفوظ ہونے کے لیے عبادات کا نظام دیا. آپ کی عقل محفوظ ہو جائے، اس لیے تو نشے کو حرام کیا. آپ کا مال محفوظ ہو اس لیے تو چوری کو حرام کیا. اور آپ کی نسل محفوظ ہو اس لیے نکاح کو رکھا، زنا کو حرام کیا. اور آپ کی عزت محفوظ ہو اس لیے تو حد قذف یعنی آپ پر تہمت لگانے کو حرام کیا، اس پر تو یہ 5 مقاصد ہیں شریعت کے. اب آپ دیکھیے جو ابھی ہم بات کر رہے تھے نا 5 پلرز آف سوسائٹی، انہی میں آئیں گے. اگر آپ دین کی حفاظت کی بات کرتے ہیں تو آپ کو مذہبی تعلیمات
مدرسہ، مسجد اور جو ہے نا وہ اس کی متعلق چیزیں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اگر آپ نے جو ہے نا مال کی بات کی تو پورا اکنامک سسٹم ہے کہ بھائی ہمارا مال چوری نہ ہو جائے، ہمارا مال صحیح جگہ پہ لگے، ٹیکس ہمارے صحیح جگہ پہ لگے، مال صحیح جگہ سے آئے، صحیح جگہ پہ جائے۔ پھر اگر آپ جو ہے وہ جان کی حفاظت کی بات کرتے ہیں تو یہ بیوروکریسی، یہ جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، یہ جو پولیس اور فوج کا نظام ہے، یہ پورا اس میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ عزت کی حفاظت کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہے نا پورا میڈیا آ جائے گا۔ آج کل کا سوشل میڈیا کیا ہے کہ کسی کی نہ عزت محفوظ ہے، نہ کسی کی جو ہے نا گھر والے محفوظ ہیں۔ اور اگر ہم جو ہے وہ حفظ العقل کی بات کرتے ہیں، انٹلیکٹ کی بات کرتے ہیں، اس میں ایجوکیشن پوری آ جائے گی۔ تو اب بات آ رہی تھوڑی اس کے اوپر کہ ہم ہر شعبے میں اختصاص میں نہیں آ سکتے۔ اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کرنی ہے تو یہ 5 مقاصد ہیں، تو پہلے تو ان میں سے کسی ایک مقصد کو ہمیں لینا ہوگا۔ دیکھیں یہ جو دور ہے نا یہ نیش کا ہے، یعنی ایکسپرٹیز کا ہے۔ آج آپ دیکھیں پہلے ہوتا تھا ڈاکٹر ہوتا تھا وہ سارے مسئلے حل کرتا تھا، گاؤں میں ایک ڈاکٹر ہوتا تھا وہ آپ کے دل کے مسئلے بھی دیکھ لیتا تھا، بخار بھی دیکھ لیتا سب۔ اب آپ کیا کریں، اب اتنا ہو گیا ہے کہ کڈنی کا ڈاکٹر ہے نا، یعنی پہلے تو وہ ایک آرگن کا ڈاکٹر کڈنی کا، پھر کڈنی کا اگر جو سسٹم ہے اس میں وہ بچوں کا چائلڈ کڈنی الگ ہوتا ہے اور بڑوں کا الگ ہوتا ہے، یعنی نیفرو پیڈیاٹک ہوتا ہے، پیڈس کا ڈاکٹر ہوتا ہے، نیفرو کا ہوتا ہے۔ پھر اس میں آپ دیکھیں کینسر کے اندر اختصاص ہو گیا کہ کینسر آنکولوجی الگ ہوگا، چائلڈ کینسر الگ ہوگا، اور اس کے علاوہ تو اب دنیا جا رہی ہے اختصاص کے اوپر۔ آپ ہر فن مولا نہیں ہو سکتے، ہر کشتی میں سوار نہیں ہو سکتے، جیک آف آل نہیں ہو سکتے۔ تو اب کس اسی علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نا کہ اگر وہی بات کہ اگر تم پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ جاؤ اور تمہارے اندر 2 چیزیں ہو، اختصاص اور نافیت، یعنی تم میں کسی ایک فن میں ماہر ہو اور تمہارے اندر کیا ہو، نافیت ہو۔ تو دوسری بات جو میں کہہ رہا ہوں وہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مقاصد ہیں، ان مقاصد میں سے کسی ایک مقصد کو آپ نے چوز کرنا ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے کسی ایک مقصد کی پروڈکشن کے لیے دنیا میں ہوں۔ اب وہ جو ایک مقصد ہم نے لے لیا، اس مقصد کے اندر آپ دیکھیں وہ کیوں لیا مقصد، اس میں کیا دیکھیں اس کے لیے آپ کو پڑھنا چاہیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو پڑھنے کے لیے ایک بہترین کتاب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی زندگی۔ کس کی کتاب ہے؟ مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس میں آپ پڑھیں، میری خاص اس میں ایک الگ سے میری ایک ویڈیو ہے اس کے اوپر کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ پہلے تجارت کرتے تھے کپڑوں کی، جب ان کو ان کے استاد نے سب رہنمائی کی کہ بیٹا تمہارے اندر صلاحیت ہے، تم فقہ کے اندر آؤ، تم دینی علم کے اندر آؤ، فقہ تو انہوں نے نہیں کہا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے مجھے بتایا کہ جب میں نے دینی علم حاصل کرنا شروع کیا تو میں نے دین کے ایک ایک علم کو اپنے سامنے رکھتا گیا اور اس کے پروز اینڈ کونس، یعنی اس کے فوائد اور نقصانات کو سامنے رکھتا گیا۔ علم حدیث، علم فقہ، علم تفسیر، علم منطق، سارے علوم کو۔ اس کے بعد میرے سامنے ہر ایک کے جو ہے نا وہ فوائد اور اس کی ذمہ داریاں سامنے آتی ہیں۔ نقصان تو ہم نہیں کہیں گے لیکن بھائی تفسیر کے علم کا اگر فوائد ہیں تو اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں، اس کے نہ اس کی تقاضے پورا کرنے کے نقصانات بھی ہیں۔ تو آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرا دل پہ فقہ پہ جم گیا کہ مجھے سب سے زیادہ نافع اور سب سے زیادہ جو ہے نا امت کے لیے ضرورت والی چیز جو ہے نا وہ کیا نظر آئی، فقہ نظر آئی۔ تو انہوں نے اس میں کیا کی، مہارت پیدا کی۔ اور آپ دیکھیے اس کے بعد امت نے کیسے علماء نے تقسیم کیا کہ فقہ پہلے کیا کہتے تھے، معرفت النفس ما لہا وما علیہا، کہ انسان کے حالات، انسان کے پاس جتنے حالات آتے ہیں سب کو جاننا فقہ ہے۔ لیکن پھر علماء نے کیا تقسیم کیا، نہیں حالات 2 طرح کے آتے ہیں، ایک ظاہری جسم پہ آتے ہیں اور ایک باطنی پہ آتے ہیں۔ ظاہری کو کیا کر دیا، فقہ کر دیا، اور باطنی کو کیا کر دیا، تصوف کر دیا۔ اور جو حالات آتے ہیں اگر ان کا تعلق عقائد سے تو اس کو علم الکلام کر دیا۔ تو تقسیم کیا نا۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ وہ تقسیم کرنے کے بعد ایک شعبے کو انہوں نے لے لیا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر بڑی سیاسی جو ہے نا کیا کہتے ہیں مسائل کا شکار رہی امت، سیاسی اکھاڑ پچھاڑ بہت رہی، بنو امیہ گئی، بنو عباس آئے اور خروج ہوا ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کا، اور
جو ہے نا اس وقت نئے نئے جو ہے وہ آل رسول اور جو ہے نا وہ کیا تھے، اہل بیت کے ساتھ افسوسناک واقعات ہوئے تھے، اس کی وجہ سے امت میں انتشار تھا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیسے ہی یکسوئی کے ساتھ فقہ کی مجلس پہ لگے رہے کہ امام محمد فرماتے ہیں کہ 2 مہینے تک ہم ایک ایک مجلس میں کیا کرتے تھے، ایک ایک مسئلے میں بحث کرتے تھے. اور کیسے اگر وہ بھی یکسو نہ ہوتے اپنے ایک شعبے کے اوپر تو ہر چیز میں حصہ لے رہے ہوتے، ہر سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہوتے آج کے لحاظ سے، اور ہر بحث پر ہر روز سوشل میڈیا پہ ایک نئی بحث آتی ہے اور ہمارے علماء کرام اس پہ شروع ہو جاتے، ہمارے ساتھی اس میں شروع ہو جاتے. بھائی ہر جنگ لڑنے کی نہیں ہوتی، آپ کو فوکس ہونا چاہیے. تو اب ہم نے کسی ایک مقصد کو لے لیا، اس کی کوئی ایک برانچ کو لے لیا، اور اس برانچ کو ہم نے سوچ کے لیا میں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، کیوں لے رہا ہوں. دیکھیے میں ایک حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ایک مجلس میں تھے، علماء کرام بھی تھے. حضرت نے فرمایا کہ یہ جو آج میں اسلامی معیشت اور یہ جو معاشی نظام ہے، یہ میرا کوئی ذاتی دلچسپی کا میدان نہیں، لیکن امت کو سود سے بچانا تھا، اس لیے اس پہ آئے. اور الحمدللہ اللہ نے ان سے کمال کا کام لیا اور صدیوں والا کام لیا، اور اللہ نے ان کو اس فیلڈ کا، اس شعبے کا مجدد بنایا. پھر ایک نجی مجلس میں حضرت سے مجھے پوچھنے کا موقع ملا. میں کہا حضرت آپ نے فرمایا آپ کی ذاتی دلچسپی کا محور نہیں تھا، تو پھر کیا ذاتی دلچسپی کا محور تھا؟ فرمایا علوم اسلامیہ میری ذاتی دلچسپی کا محور ہے، قرآن و حدیث و فقہ. یعنی یہ جو معاشیت کے جو کنونشنل معاشی نظام ہے کہ بینکنگ کیسے ہوتی ہے، اس کو سیکھنا ذاتی دلچسپی کا میدان نہیں تھا، لیکن چونکہ امت کی ضرورت تھی، اس کو کہتے ہیں قربانی، کہ آپ نے اپنی ذاتی دلچسپی سے بالا تر ہو. دیکھیے ایک آدمی کا آج اگر دلچسپی کا محور یہ ہو کہ عربی میں اشعار کیسے کہے جاتے ہیں، صحیح ہے، یا ہیولے کی تعریف کیا ہوتی ہے، یا جو ہے نا فن عروج کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے اس کی بھی قوم کو ضرورت ہوگی، لیکن کس لیول کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ مٹا ہوا دین کیا ہے اور امت کو کس مقاصد شریعت کی زیادہ ضرورت ہے، اور اس مقصد کے اوپر میں نے اپنے آپ کو لگانا ہے اور اپنے آپ کو کھپانا ہے، اور اس میں کوئی امپیکٹ کریٹ کر کے جانا ہے. کوئی جو ہے نا وہ کوئی ایسا کوشش کرنی ہے کہ امت میں کوئی جو ہے نا وہ اس کو انگلش میں کہتے ہیں نالج گیپ. یعنی جب ہم جب کوئی ہمارے پاس آرٹیکل لے کے آتا ہے نا، کوئی کتاب لے کے آتا ہے، تو ہم یہ سب سے پہلے اپنے اسٹوڈنٹ سے سوال کرتے ہیں. پی ایچ ڈی جب ہم سپروائز کر رہے ہوتے ہیں یا ایم فل سپروائز کر رہے ہوتے ہیں یونیورسٹی میں، تو ہم سب سے پہلے یہ سوال کرتے ہیں بیٹا یہ ٹاپک چوز کیوں کیا ہے، کہ اس پہ پہلے کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اگر اس پہ کام ہوا ہے تو سپروائزر بھی کینسل کر دے گا، اور آپ کا جو یونیورسٹی کا بی ایس آر ہوتا ہے، جو ہائر اسٹڈی کا فورم ہوتا ہے، وہ بھی کینسل کر دے گا. تو اس پہ کام ہوا آپ کیوں کم کر. اب ہمارے علماء کرام بعض اوقات ان کے لیے دعائیں نکلتی کہ یار اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے کہ ایسے موضوعات پہ کام کریں جیسے بہت کام ہو چکا. اب بھائی صورتوں کے فضائل پہ کتاب لکھتی، بہت اچھی بات ہے آپ نے لکھی، ماشاءاللہ بڑی ثواب کی چیز ہے، لیکن پہلے آپ دیکھیں کہ اس پہ پہلے کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ لکھی جاتی. عبادات پہ آپ نے کتاب لکھ دی، اس موضوع کے لحاظ سے نماز کے مسائل پہ آپ نے کتاب لکھ دی. اب اس موضوع پر آپ نے 3 سال لگا دیے، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ اس موضوع پہ تو پہلے سے کتابیں موجود ہیں. تو اب یہ کرنا ہے گیپ نکالنا ہے. ہم نے ان مقاصد شریعت سے تیسری بات میری کیا ہوئی کہ ہم نے ایک فوکس کر کے گیپ نکالنا ہے. اس کورس کے ذریعے مختلف مہارتیں آپ کو دی جا رہی ہیں، لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے لیے کون سی اسٹرینتھ ہے اور میں نے کس شعبے میں کام کرنا ہے، اور اس پر فوکس ہو کر کیا کرنا ہے، اپنی اس سے چننا ہے، اور اس کو اپنی اسٹرینتھ بنا کر اس پہ ایکسل کرنا ہے، احسان کرنا ہے. تو ہم نے پہلی بات یہ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، دوسری بات یہ کی مقاصد شریعت، تیسری مقاصد شریعت سے اپنا گیپ نکالنا ہے، اور اس گیپ پہ ہمیں کیا کام کرنا ہے. اور وہ گیپ کے لحاظ سے یہ بھی ضرور، جیسے میں نے کہا امت کو ضرورت کیا ہے. دیکھیں اکثر ساتھی ہماری، اب ہم تیسری بات پہ آتے ہیں کہ مدارس کے علاوہ، مساجد کے علاوہ دین کی خدمت کے شعبے کون سے. تو اکثر ہمارے ساتھی یہ کہتے ہیں نا کہ یار
مدارس میں کام کرنا ہے، مساجد میں کام کرنا ہے، وہاں پر انسان کی ضروریات لگی ہوئی ہیں، تنخواہیں ایسی نہیں ہیں، اور وہاں پر جو ہے نا اتنا جو ہے نا وہ کمرشل ویلیو نہیں ہے، اور ہم دین کا کام اور تقاضوں سے یکسو ہو کر ہم نہیں کر پا رہے. تو میرا تو اکثر جواب یہ ہوتا ہے کہ دنیا چلتی ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پہ. دنیا کس پہ چلتی ہے؟ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ. یہ معیشت کا کیا ہے؟ عالمی اصول. دیکھیں کچھ اصول عالمی ہوتے ہیں. اگر کوئی تھرڈ فلور سے جم لگا لے گا تو اگر وہ تہجد گزار بھی ہوگا پھر بھی اس کی ہڈی ٹوٹے گی نا. تو دنیا کے اصول ہے نا، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. مطلب وہ زہر کھائے گا تو ہر بندے پہ وہی اثر. یعنی اللہ تعالیٰ نے گرمی سب کو لگتی ہے، سردی سب کو لگتی ہے، ٹھیک ہے جی. تو کچھ عالمی اصول ہیں جو اگر انگریز نے بھی دریافت کر لیے ہیں لیکن وہ اصول عالمی ہیں. تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی عالمی اصول ہے کہ جس چیز کی سپلائی بڑھ جاتی ہے اس کی کیا ہوتی ہے، اور ڈیمانڈ کم ہو تو اس کی کیا ہوتی ہے؟ قیمت کم ہو جاتی ہے. بھائی گرمیوں میں اے سی کی قیمت کیوں بڑھ جاتی ہے اور سردیوں میں کیوں کم ہو جاتی ہے؟ نہیں کہ اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، سپلائی تو اتنی ہے، کارخانے میں اتنی پروڈکشن ہو رہی ہے. اب مسئلہ ہے کہ مدارس مساجد ایک لمیٹڈ ہیں. اب اس میں سارے علماء کرام ادھر جائیں گے تو اب کیا ہوگا؟ ڈیمانڈ کم ہے، سپلائی زیادہ ہے. تو آپ اس شعبے میں کیوں نہیں آتے جس شعبوں کے اندر ڈیمانڈ بھی ہے اور سپلائی کم ہے؟ اب میرا مقصود ہرگز یہ نہیں ہے کہ مدارس مساجد میں نہ جائیں، مدارس میں نہ جائیں، بلکہ اپنے آپ کو مربوط رکھنا بہت ضروری ہے. آپ کچھ نہ کچھ گھنٹہ وہاں پڑھا رہے ہو، اپنے اساتذہ کے پاس جا رہے ہو، لیکن آپ یہ سوچیں کہ مجھے جو قوم نے، دیکھیں آپ پر قوم نے انویسٹ کیا ہے، علماء کرام پہ قوم نے کیا انویسٹ کیا ہے کہ 8 سال اگر مدرسے میں پڑھا ہے تو اگر آپ نے فیس دے کے بھی پڑھا، اول تو مدارس میں فیس نہیں ہوتی، لیکن اگر دے کے بھی پڑھا ہے، اور یہ میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے بھی کہتا ہوں، تو قوم کا بھی پیسہ آپ پہ لگا ہے، چاہے وہ سرکاری گرانٹ کی صورت میں ہو، چاہے مدرسے میں لوگوں نے زکوٰۃ صدقات کے ذریعے متعاون کیا ہو. اگر ان کو پتا ہوتا کہ یہ شخص پڑھنے کے بعد جوڑیا بازار میں اپنی دکان کھولے گا اور پورا دن دکان پہ کام کرے گا، وہ آپ کے مدرسے میں پیسے دیتے؟ اور انہیں اس لیے پروڈکشن آپ کو پیسے دیے تھے، یہ پروڈیوس کرنے کے لیے پیسے دیے تھے کہ یہ آدمی جو ہے نا وہ کسی کمپنی میں HR میں کام کرتا رہے گا، یا یہ جو ہے چاول کے فیکٹری میں کام کرتا رہے گا. اسی لیے پیسے دیے تھے. اس نے آپ کو اس لیے پیسے دیے تھے کہ آپ دینی خدمت انجام دیں گے. تو اب وہ دینی خدمت کے انجام دینے کے بہت سے طریقے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ اکنامکس میں اگر آ جائیں تو بینکنگ مالیاتی نظام ہے. اگر تعلیم میں آ جائیں تو آپ جو ہے مدارس ہیں اور اسلامک اسکول ہیں، یونیورسٹیز ہیں. وہاں پہ کتنی یونیورسٹیز میں دیکھیں وہ نوجوان جس کے پیچھے آپ مارے مارے پھرتے ہیں کہ میری بات سن لیں، وہ نوجوان ہمارے سامنے 3 گھنٹے بیٹھا ہوتا ہے. کیوں؟ کہ وہ یونیورسٹی میں پہنچ گئے. تو اب وہ اسلامیت پڑھا رہے ہیں، اسلامی بینکنگ پڑھا رہے ہیں، اکنامکس پڑھا رہے ہیں، ہم یہ چیزیں پڑھا رہے ہیں. پھر آپ اس میں اگر آپ جائیں میڈیکل طب میں کتنی ضرورت ہے، طب میں شریعہ کمپلائنس کی بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں ایک طرف جو ہے وہ ابن نفیس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، یہ فقہائے شافعیہ میں سے تھے. اور دنیا میں ایک بات اب آئی ہے کہ ایک عرصے تک یہ بات تھی کہ ولیم ہاروے جو UK کا آدمی تھا، سائنسز تھا، اس نے بلڈ سرکولیشن ایجاد کی ہے. یعنی یہ بتانا کہ ہمارے جسم میں بلڈ گھومتا کیسے. لیکن اب دنیا نے مانا کہ نہیں، ولیم ہاروے نے تو چوری کیا تھا، ابن نفیس نے تھیوری دی تھی شرح قانون میں اس کے اندر. اور اب دنیا میں ابن نفیس کو بلڈ سرکولیشن کا ماہر مانا جا رہا ہے، مجدد مانا جا رہا ہے، ڈسکورر مانا جا رہا ہے. ابن نفیس فقہائے شوافیہ میں سے ہیں. تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو طبقات میں شامل کیا ہے. اب ایک شخص جو ہے وہ شافی فقہ کا ماہر ہو اور وہ طب کا بھی ماہر ہو، تو ہمیں ایسے علماء بھی چاہیے. ایسے علماء چاہیے جو HR کے ماہر ہوں. کمپنیز میں HR کی ضرورت ہوتی ہے، سپلائی چین کی ضرورت ہوتی ہے. پھر ہمیں حلال کے ماہر چاہیے جو حلال ایکسپرٹیز کے ہوں. پھر ہمیں جو ہے وہ قانون کے ماہر چاہیے کہ ابھی ایک سفر میں اسلام آباد سے آتے ہوئے ایک ساتھ میں ایک بہت بڑے بار کے پریزیڈنٹ تھے، ساتھ سفر میں تھے. انہوں نے اتنی تفصیل سے اپنے مسائل بتائے، مجھے تو رونا آ گیا کہ انہوں نے بتایا کہ کتنی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس متفقہ کوئی اسلامی قانون کی کتاب آ جائے، اس میں علماء کرام کو بورڈ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ہیلتھ میں جائیں تو آج کل جدید طبی طریقے ہو رہے ہیں، اس کے اوپر IVF ہو رہا ہے،
ابھی اتنی آگے تک چلی گئی ہے جینس کے اوپر کام کرنے میں کہ ہماری سوچ، ہم ابھی تک اسی میں ٹیسٹ بیبی میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ آگے بہت آگے تک چلی گئی. تو اس کے جدید مسائل کو سمجھنا وہی سمجھے گا نا جو طب میں آج الحمدللہ ایک کچھ ڈاکٹر حضرات کی محبت کی برکت سے 10 سال ہو گئے ایک بورڈ میں کام کرتے ہوئے، جس کا کام ہی صرف یہ کہ میڈیکل کے جدید شرعی مسائل کو سمجھنا. تو میں ان ساتھ اکثر وہ ساتھی کہتے ہیں ہم نے اتنا کام نہیں کیا. میں نے کہا آپ لوگوں نے بہت بڑا کام یہ کیا کہ جب ہم 10 سال پہلے اس شعبے میں آئے تھے تو ہمیں وہ اصطلاحات معلوم ہی نہیں تھی. آج کم از کم وہ اصطلاحات تو معلوم ہے. آپ جو جس زبان میں ڈاکٹر بات کرتے وہ زبان بھی تو کم از کم سمجھ میں آ جاتی. پھر بینکنگ میں بینکر جس زبان میں بات کرتے ہیں وہ ان کی زبان تو میں سمجھ میں آئے. تو گیپ اتنا بڑا ہے علماء کرام کا کہ یہ فارسی بول رہے ہیں اور یہ ترکی بول رہے ہیں. تو وہ اب اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں چوتھی بات کہ جب آپ نے ایک گیپ ڈھونڈ لیا تو اس کے لیے آپ کو جو چوتھا کام کرنا ہے وہ آخری بات وہ کرنی ہے کہ ایک آج کل ایک ایچ آر کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ بیسٹ آدمی کون ہے. تو بیسٹ آدمی وہ ہے جس کو دو چیز آتی ہوں. یہ کیا ہے؟ یعنی اگر آپ کو کسی بھی فیلڈ میں ماہر بننا ہے تو آپ کو یہ دو چیز آنی چاہیے. دو چیزیں کیا ہیں؟ یہ کسائی اینڈ کاؤ. ابھی عید الاضحیٰ بھی آنے والی ہے نا. تو آپ کو کسائی بننا ہے اور آپ نے گائے کو پکڑنا ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی بتائے گا یہ کسائی کے کیا معنی ہے یہاں پر؟ ہوں ہوں کاٹ بھی نہیں. کسائی کے معنی ہیں یہاں پر یہ کے کا مطلب ہے نالج، ایس کا مطلب ہے اسکل، اے کا مطلب ہے ایٹیٹیوڈ، اے کا مطلب ہے ایبلٹی، ای کا مطلب ہے ایجوکیشن اور دوسری ای کا مطلب ہے ایکسپیرینس. یہ اگر آپ کے اندر یہ مہارتیں ہوں گی پھر اس کے بعد آپ کو کاؤ. کاؤ کا مطلب ہے کنڈیشن آف ورک، کہ میں جس شعبے میں جا رہا ہوں وہاں پر کنڈیشن کیا ہے. بھائی میں اگر بینکنگ میں جا رہا ہوں وہاں پر کس چیز کو پسند کیا جاتا ہے، کیسا ورکنگ نیچر ہے وہاں پر. اگر برانڈنگ میں جا رہا ہوں دیکھیں آپ کا فرنٹ آفس الگ ہوتا ہے، وہاں پر آپ کو کمیونیکیشن آنی چاہیے. بیک آفس میں کام کرنے کے لیے آپ کو کیا ہوتا ہے، آپ کو دیکھیں اگر آپ شائع آدمی ہیں، آپ انٹروورٹ ہے تو آپ بیک آفس میں کام کرنے کے آدمی. اور اگر جو ہے نا وہ بینکنگ کے اندر بھی فرنٹ آفس میں کچھ جگہ ہوتی ہیں. تو اگر آپ ایکسٹروورٹ ہے یعنی آپ زیادہ لوگوں سے بات کرنے میں آسانی محسوس کرتے ہو تو آپ کو فرنٹ آفس میں ہونا چاہیے. تو کاؤ بھی پتا ہونا چاہیے. دیکھیں ایک آدمی ہے جس کو گرمی سے الرجی ہے اور وہ جو ہے آؤٹ ڈور کی جاب لے لے کبھی کام کر سکے گا وہ؟ تو آپ کو دیکھنا ہے کہ یار میں اس طرح کے جو ورکنگ انوائرمنٹ چاہیے نا، آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یار وہاں پر کارپوریٹ ورلڈ کے کام کرنے کے اپنے تقاضے ہیں، مدارس میں کام کرنے کی کیا ہے بالکل الگ تقاضے، اور مساجد میں کام کرنے کے بالکل الگ تقاضے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم یہ دیکھیں کہ چوتھی بات میری یہ تھی کہ ہمیں کسائی اینڈ کاؤ یعنی یہ بھی پیدا کرنا ہے کہ اس شعبے میں کام کرنے کے لیے کیا نالج چاہیے، کیا ایجوکیشن چاہیے. یعنی ایک آدمی جو ہے وہ بینکنگ میں آنا چاہ رہا ہے لیکن اس کی بیچلرس نہیں ہوئی تو اسٹیٹ بینک میں آنے نہیں دے گا، ایس سی سی پی بھی آنے نہیں دے گا. تو کون سی ڈگریز مجھے چاہیے؟ اب مٹا ہوا دین کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں کس طرح کی نالج چاہیے، کس طرح کا ورکنگ انوائرمنٹ چاہیے. یہ دونوں اب یہ تو چیزیں نا، یہ دونوں چیزیں کہاں سے حاصل ہوگی؟ نالج تو آپ کو کورس میں حاصل ہوگی، اور جو کاؤ ہے نا یہ آپ کو اہل فن سے ممارست اور مشورے سے حاصل ہوگی. یعنی یہاں جب اس فن جو اس میں کہتے ہیں نا صحبت، یعنی اگر آپ نے ایک ہیلتھ کیئر میں شریعہ کا ماہر بننا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا، جو ہیلتھ کیئر میں جو ہاسپٹلز میں جو طب کے اندر آج دنیا بھر میں ایسے ماہرین ہیں جو طب کے شرعی مسائل میں یکتا ہیں، ان کی صحبت حاصل کرنی ہوگی، ان کے مضامین ہم کو پڑھنے ہوں گے. اگر آپ نے معیشت کے اندر پڑھنا ہے، آپ نے سیاست کے اندر کرنا ہے تو جس شعبے کے اس کے اہل فن کی صحبت حاصل کرنی پڑے گی. تو الحمدللہ ایسے ساتھی بھی، ایسے اساتذہ بھی چنے گئے اس کورس کے اندر جو اپنے فن میں یکتا ہے، اپنے فن میں ان کا وقت گزرا ہے، 10 10 سال گزرے. تو ان کی صحبت حاصل کر کے ان کے ساتھ سیکھنا. تو میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، خلاصہ یہ کرتا ہوں کہ 4 باتیں میں نے عرض کی ہیں. پہلی بات کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مقصد کیا ہے کہ آپ کے لائے ہوئے نظام کو دنیا کو ثابت کرنا کہ آپ کا لایا نظام بہترین نظام ہے.
جب تک ہم یہ ثابت نہیں کریں گے گورے کا سیاسی نظام کوئی نہیں کامل نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی نظام کامل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشی نظام کامل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا تعلیمی نظام کامل ہے، پھر یہ ختم نبوت کا پیغام صحیح موضوع کے لحاظ سے پہنچے گا۔ دوسرا میں نے کیا بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے 5 مقاصد ہیں جو علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں۔ ان مقاصد میں سے کسی ایک مقصد کو آپ کیا کریں گے؟ چنیں گے۔ جب آپ ان کو چنیں گے اور اس کے اندر آپ کو معلوم ہوگا کہ اس مقصد کی آج کے میدان عمل کیا ہے، یعنی ہم نے اگر معیشت کو چن لیا تو آج معیشت میں کیا کیا کام کرنا ہے۔ تیسرا جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے کسی ایک چیز کو چن لیا تو اس کے اندر اختصاص اور نافیت پیدا کرنی ہے، جیسے کہ علی میاں رحمۃ اللہ نے لکھا کہ آپ اگر پہاڑ کی چوٹی پہ بھی چلے جائیں لیکن آپ میں اختصاص اور نافیت ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ امت آپ سے ضرور فائدہ اٹھائے گی۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ اور آخری بات میں نے کیا عرض کی کہ اس اختصاص اور نافیت کے لیے آپ کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ یہ کسائی کاؤ ہونا چاہیے۔ جب آپ جس شعبے کو حاصل کر لیں، آپ دیکھیں فائنینس میں اگر جانا ہے تو فائنینس میں معلوم کریں کہ وہاں کا کسائی کیا ہے، وہاں کا کاؤ کیا ہے، پھر اس کو حاصل کریں۔ اب ساتھی کیا کرتے؟ میٹرک کیا آرٹس میں، انٹر کیا پری انجینئرنگ میں، بیچلرز کیا کامرس میں، ماسٹرز کر رہے ایڈمنسٹریشن میں۔ یہ کھچڑی تو بن سکتی ہے جو گھر میں کھائی جا سکتی ہے لیکن مارکیٹ میں نہیں چلے گی۔ تو آپ کو پہلے دن سے اپنا ویژن سیٹ کرنا ہے اور اس ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ جو اسی کی لحاظ سے اپنی اسکلز بھی اور مہارتیں بھی حاصل کریں گے۔ آپ کی سی وی میں اگر لکھا ہوگا نا کہ کچھ دن اس نے ایچ آر میں کام کیا، کچھ دن اس نے مارکیٹنگ میں کام کیا ہے، کچھ دن اس نے سپلائی چین میں کام کیا، کچھ دن مدرسے میں کام کیا ہے، تو لوگ بولیں گے بھائی آپ نے کرنا کیا چاہتے؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ پسند نہیں کیا جاتا۔ بلکہ میں نے تو دیکھا ہے دنیا میں آخری بات کہ لوگ اپنی سی وی میں غیر متعلق کا ایکسپیرینس کو چھپا دیتے ہیں کہ وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ یار آپ نے تو سپلائی چین کی آدمی تھے، آپ ایچ آر میں کیا کر رہے تھے 2 سال سے؟ ہمارے ساتھیوں کو کیا ہوتا ہے کہ ادھر بولا تو ادھر چل پڑے، ادھر بولا تو ادھر چل پڑے۔ تو اس لیے ایک شعبے میں یکسو ہو کے جب کام کریں گے، ایک کتاب ہے آخری میں کہتا ہوں کہ 10,000 ورک آورس، ایک کتاب ہے اس کو آپ پڑھیں۔ دنیا کہتی ہے کہ آپ کسی بھی فن کے اوپر 10,000 گھنٹے لگا دیں، آپ سے زیادہ ماہر وہ بندہ نہیں ہوگا۔ تو 10,000 گھنٹے لگانے کے اگر روزانہ 1 گھنٹے لگائیں گے نا 27 سال چاہیے۔ تو ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب اس وقت اسلامی معیشت کے ماہر ہیں، ایک بہت بڑے بینکر ہیں اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ۔ وہ مجھے کہنے لگے 60-65 سال کے، وہ مجھے کہنے لگے کہ ہم مفتی تقی عثمانی صاحب کے بعد جب بینکنگ کی کوئی بات بتانا چاہتے تھے تو ابھی ہم زبان کھولتے تھے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو پورا بینکنگ کے اس مسئلے کا مالہ مالیا پتا ہوتا تھا۔ تو یہ کیسے حاصل ہوا؟ دنیا ابھی تو دیکھ رہی ہے لیکن وہ وقت بھی تو دیکھیں مفتی تقی عثمانی صاحب کی حالات زندگی پڑھیں کہ جب وہ کہتے تھے کہ ہم 2 بسیں بدل کے میں اکنامکس کے پروفیسر کے پاس ٹیوشن لینے جاتا تھا، کھڑے ہو بس میں جاتا تھا۔ تو اس کے لیے 27 سال اگر اگر آپ 2 گھنٹے لگا دیں 27 سال آدھے ہو جائیں گے۔ تو 10,000 گھنٹے ہمیں اس معیشت اس کام پہ کیا کرنے ہوں گے؟ لگانے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کام لے گئے۔ تو انشاءاللہ یہ جرنی شروع ہو رہی ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کی جرنی کے جو بھی تقاضے ہیں اس کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Mm-hmm.